أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلي وفاطمة وحسن والحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوات تمام تر حمد و ثنا خدائے بزرگ و برکت کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، خالق پاک ہے، اور ہندسوں کی انتہا تک درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں محمد و آل محمد کے لیے۔ میں نے اپنے عشرے کے آغاز سے کوشش کی ہے کہ دین اسلام کو سمجھا جائے، کیونکہ ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل آج کے جب دین اسلام کو دیکھتی ہے تو انتہائی پریشان ہوتی ہے کہ یہ تو وہی 1400 سال پہلے والا سسٹم آ گیا ہے کہ شاید اب اپنا ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے۔ تو میں نے قرآن پاک کے سورہ مبارکہ آل عمران سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوشش کیجیے گا کہ میرے ساتھ سفر کریں۔ تو میں نے آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا یقیناً پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اب اسلام ہم نے پڑھا، اس کے متعلق ہم نے پوری آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے کم از کم 1,24,000 انبیاء بھیجے جو صرف انسانوں کی فلاح کے لیے بھیجے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں درختوں پر کسی انبیاء کو تعینات کیا گیا ہو، جانوروں کی اصلاح کے لیے کسی نبی کو بھیجا گیا ہو، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے اصلاح۔ اس لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اپنی محترم کتابیں بھیجی، ہر لحاظ سے کوشش کی کہ انسان کو دین سمجھ آ جائے، انسان کو اللہ سمجھ آ جائے۔ اب ان انبیاء کی کیا ڈیوٹیاں تھیں، کیا ذمہ داریاں تھیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، لوگوں کو تزکیہ نفس کریں اور دین و علم و حکمت کی تعلیم دیں۔ اب ہمارے پیارے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ظہور سے لے کر 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ پہلے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ ہم اللہ کی خاص عنایت، ہم پر کرم اللہ کا کہ اس نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا
جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء فخر کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما جو خود سراپا اسلام ہے، سراپا دین ہے۔ اب 40 سال کی عمر تک آپ نے صرف اپنے کردار سے یہ کوشش کی ثابت کرنے کی کہ ہم ہر لحاظ سے معتبر ہیں۔ اللہ جیسے رب العالمین ہے، ایسے ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ اب مجھ جیسا طالب علم یہ تو نہیں جانتا کہ کتنے جہان ہیں، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ جتنے بھی جہان ہیں ان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العالمین ہے اور محمد رحمت للعالمین۔ اب انہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علی دی۔ ہم ایسے ہی نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اللہ نے قرآن دیا لا الہ الا اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثیں دی محمد رسول اللہ، اور علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ دیا۔ ہم کہتے ہیں علی ولی۔ اب اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو دین سے ہٹ کے ہو۔ کیوں کہ غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر سب کے سامنے یہ اعلان کیا اللہ کے حکم سے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها فلن اراد علم والحکمہ فلن یات الباب۔ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب تم میں سے جو علم و حکمت چاہتا ہے وہ دروازے پہ آ جائے۔ اب میں ساری زندگی بھی لگا رہوں تو علی وہ ہیں جن کو لکھنا یا جن کا بیان کرنا مجھ جیسے طالب علم کے لیے تو ناممکن ہے۔ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کہیں بھی پڑھا جائے گا تو علی ہی رہے گا۔ علامہ ناصر عباس صاحب کی وہ ایک بڑی خوبصورت سطر ہے کہ جان لو کہ علی اللہ بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے، جس کو کوئی مانے یا نہ مانے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کوئی مانے تو علی بڑھتا نہیں ہے، کوئی نہ مانے تو علی گھٹتا نہیں ہے۔ جس کو جو چاہے علی کو چھوڑ دے علی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور جس کو علی چھوڑ دے اس کا کچھ بچتا نہیں۔ اسی علی نے ہمیں حسنین کریمین دیے، جنہیں اللہ نے اپنے حکم سے ابن رسول اللہ کہا۔ اب وہ حسین عید کا دن ہے تو ایک طرف امام حسن علیہ السلام ہے شانہ پر، شانہ رسول پر، اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام۔ تو سامنے سے کسی آنے والے نے کہا کہ بچوں کے پاؤں آپ کے سینہ اطہر پر لگ رہے ہیں، یہاں تو قرآن پاک اترا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ فتلک الامثال نضربها للناس اجمعین۔ یہ میرے محبوب کا سینہ مبارک ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ قرآن یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور روئی کے گالوں کی طرح ہو جاتے۔ اب اس بندے نے جب یہ کہا تو سرکار کے چہرہ مبارک پر وہ جلال آیا
فرمایا قرآن پر قرآن رکھنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، قرآن پر قرآن رکھ دو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے سینہ مبارک پر قرآن اترا ہے تو یہ کوئی غیر، یہ کوئی دوسرا تھوڑی ہے، کسی کی کیا جرت کہ وہ میرے شانے پہ چڑھ سکے؟ یہ علی و حسنین ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اب اسی حسین نے ہمیں علی اکبر، آج کی شب عاشور کربلا میں وہ وقت جب سب سے پہلا کام امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا کہ چراغ بجھا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اسے اجازت ہے، کوئی اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب جب چراغ دوبارہ جلایا گیا سبھی لوگ موجود تھے، کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا، تو آپ نے دوبارہ پوچھا کیا ہوا کہ تم گئے نہیں؟ تو سب نے رو کے ہاتھ باندھ کے کہا یا امام ہم کیسے چلے جاتے، ہم کوئی ان میں سے تھوڑی ہیں جو بھاگ جاتے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ تو امام نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا نانا دیکھ لیں یہ میرے صحابی، ایک آپ کے تھے یہ میرے صحابہ ہیں۔ اب صبح یوم کربلا علی اکبر کی اذان سے آغاز ہوا، رات امام نے سب بندی کر دی تھی، اپنے صحابہ کے خیمے بیویوں کے خیموں کے گرد لگوا دیے، تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، سارا آپ نے پروگرام مکمل کرنے کے بعد عبادت الہی میں سارا وقت گزارا۔ رات کو اچانک جب سجاد کی آنکھ کھلی، قرآن کی آواز سنی تو چیخ کے رو کے کہتے ہیں ابا یہ کن غیروں کی آوازیں ہیں؟ فرمایا امام نے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں، ان کی اس لیے خیمے صاف لگوا دیے ہیں کہ آج کی رات کی حفاظت رہے، کل تم امام ہو، اگر یہ خیمے بچ جائیں تو جہاں دل چاہے لگوا لیں، یہ بچیں گے۔ صبح علی اکبر نے سب سے پہلے امام کی طرف دیکھا تو امام نے فرمایا علی اکبر تیار ہو جاؤ، تمہیں قربانی دینا۔ تو سارے ساتھی رو کے آگے آ گئے، امام ہمارے ہوتے ہوئے آپ کا وہ بیٹا ہم شکل پیغمبر ہے وہ کربلا کے میدان میں جائے، یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سب نے ہاتھ باندھ کے روکا۔ اب امام نے باری باری کبھی حبیب ابن مظاہر جا رہے، کبھی حر جا رہے، کبھی کوئی ساتھی شہید ہو رہا، کبھی کوئی ساتھی شہید ہو رہا، جیسے ہی ساتھیوں کی تعداد ختم ہوئی سب شہید ہو گئے تو علی اکبر کو تیار کیا، فرمایا وہاں سے اجازت لے لو۔ جیسے ہی خیموں کے اندر گئے ہیں بار بار خیمے سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، پردہ ہٹتا ہے پھر ڈل جاتا ہے، پردہ ہٹتا ہے پھر ڈل جاتا ہے، سب رو رو کے سیدانیاں کہتی ہیں کہ ابھی بہت وقت پر ہمیں تھوڑا اپنا دیدار تو کرنے دو، تھوڑا پیار تو کرنا، لیکن مشیت الہی ہے کہ قربانی دینا۔ جب اکبر باہر تشریف آئے تو امام سے اجازت لی، پھوپھی سے اندر سے اجازت لے، ماں سے اندر سے اجازت لے، آئے تو امام نے کہا بیٹا دیکھنا یہ نہ بتانا، یہ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں سے ایسی جنگ نہ کرو، ان لوگوں اس لشکر پر پتہ چلنا چاہیے کہ تم لاکھوں کے لشکر پر بھاری ہو، علی کے پوتے ہو، ہم شکل پیغمبر ہیں۔ اب جو اکبر چلے تو امام پیچھے چلے،
اکبر نے جا کے حملہ کیا تو کہا بابا جوان کی جنگ دے گی، اب واپس آئے، کہا اللہ ابا یہ پیاس میری جان نہ لے، پیاس اس شدت کی ہے یہ میری جان نہ لے۔ تو آپ امام نے فرمایا بیٹا وہ سامنے دیکھو تمہارے دادا ساقی کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں۔ آپ دوبارہ گئے ہیں، یک بار کی حملہ ہوا تو آپ شہید ہونے سے پہلے ایک ظالم نے برچھی ماری ہے آپ کے سینے، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے برچھی کا پھل توڑ دیا، کہتا ہے کہ تمہارا باپ بہت بھار ہے، سنا ہے حسین بڑے جگرے والا ہے، جوان بیٹے کے لاشے سے، جوان بیٹے کے جگر سے یہ برچھی نکالے گا تو پھر دیکھ۔ جیسے بھی امام نے حضرت علی اکبر نے آواز دی ہے ابا میرا آخری سلام، امام چلے ہیں، یہاں 2 قدم چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، بیٹا کدھر ہو آواز دو۔ دیکھتا ہے تو سامنے اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے اور پڑے امام نے فوراً کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، تو کہا کسی ظالم نے برچھی توڑتے وقت کہا تھا کہ تمہارا باپ بہت بہادر ہے، برچھی نکالے گا تو ہی پتہ چلے گا۔ تو امام نے دائیں بائیں دیکھا، تمام انبیاء جو آئے ہوئے تھے سب کہتے ہیں حسین تو جان تیرا خدا جانے، ہم نہیں یہ برداشت کرا، ہم یہ کیسے کیا دیکھ سکتے ہیں۔ حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھے، جو برچھی نکالی ہے تو اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا اور حسین نے رو کے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔